اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات دو محبت کرنے والے دوست ہوتے ہیں، اور ناظرین بعض اوقات وہ سوچتے ہیں کہ یہاں تو ہم ایک ہیں، تو کیا روز قیامت بھی اللہ تعالی ہمیں ملوا دے گا؟ تو ناظرین و سامعین ذرا سنیے کن کو ملائے گا، وہ کون سے دو دوست ہیں جن کو اللہ رب العالمین روز قیامت بھی ان کی ملاقات کروائے گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو حدیث پاک ہے یہ بیہقی میں بھی اس کو روایت کیا گیا، اور حدیث نمبر 9022 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا للہ، کہ اگر دو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، کہ ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ضرور ملائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَقُول، وہ فرمائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ، کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میری خاطر محبت کرتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، الحب للہ والبغض للہ، حدیث پاک میں ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، بغض بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی انہیں ملوائے گا، اور باقاعدہ یہ فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا میری خاطر۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے عرش کے سائے میں روز قیامت جگہ عطا فرمائے گا، کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، دنیا میں اگر محبت کیجئے تو اللہ کی خاطر کیجئے، اس کے رسول کی خاطر کیجئے، اور خدا نہ خواستہ کوئی غیر شرعی معاملہ آپ کے دیکھنے میں آئے تو بغض بھی ہو، دشمنی بھی ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی انانیت کو فنا کر دیجئے، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی فضیلتیں اور کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر 63 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اور اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، اسے حوتا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حوت پڑھیں گے۔ اور آیا یہاں وقف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ناظرین بغیر وقف کیے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بہرحال وقف بھی کیا جائے تو اس کی اجازت موجود ہے، کیونکہ ذا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے۔
اس کا معنی ہوتا ہے کہ وقف کرنا بہرحال جائز ہے، جواز کی صورت ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، حمزہ زبر آ دوسرا، رأیت تیسرا، اذ چوتھا، اور اوینا پانچواں، الا چھٹا، صخرتی ساتواں، فا آٹھواں، انا نواں، یا دسواں، نسیتو گیارہواں، الحوت بارہواں۔ کل 12 کلمات موجود ہیں۔ اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال آ، رأیت آ علیحدہ ہے، رأیت علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ ارأیت، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، ارأیت نہیں، ارأیت، ای یہ حرف لین ہے، یا لین ہے۔ اذ اوینا، اوینا نہیں، اوینا نہیں، اوینا معروف طریقے سے پڑھیں گے، یہ بھی یا لین ہے۔ اور اوپر آپ دیکھیں اس کے بعد مد کی علامت اوپر، یعنی مد کی علامت ہے الف مدہ کے اوپر، اور یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اذ اوینا الی الصخرۃ، لام اگر علیحدہ پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، الصخرۃ کی صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو الی الصخرۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ الی الصخرۃ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فا علیحدہ، انا علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فإنی نسیت الحوت، نسیت میں تا پر پیش ہے، اس سے الحوت کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، نسیت الحوت، اور یہاں رکیں گے تو نسیت الحوت پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کا جو سبق ہے اس میں کلمات کی جانب۔ سب سے پہلے ہم آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت، یہ آج کا سبق ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم، بلکہ یہاں ناظرین اذ اوینا رہ گیا ہے تو اسے ہم لکھ لیتے ہیں۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو یہ ہو گیا ناظرین قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت۔ تو سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں ناظرین اسماء، اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے صخرتی، پہلا اسم ہے صخرتی، اور دوسرا اسم ہے یا ضمیر۔
تیسرا اسم ہے حوت. اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. تو سب سے پہلے ہم اسما لکھتے ہیں. پہلا اسم ہے الصخرہ. دوسرا ہے یا ضمیر. تیسرا ہے الحوت. ناظرین 3 اسما ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو قال پہلا فعل، قال پہلا فعل ہے. دوسرا ہے رأیتہ. تیسرا ہے اوینا. اور چوتھا ہے نسیتو. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے حمزہ زبر آ. دوسرا ہے اذ. تیسرا ہے الا. چوتھا ہے فا. اور پانچواں ہے انا. تین اسما، 4 افعال، 3 اور 4 7 اور 5 کل ملا کر 12 کلمات ہیں. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اب سب سے پہلے ناظرین اسما کی طرف چلتے ہیں. پہلا اسم ہے الصخرہ. صخرہ کہتے ہیں چٹان کو. صخرہ چٹان، جو بہت بڑا پتھر ہوتا ہے اسے چٹان کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے یا. واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوگی. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. الحوت، حوت کہتے ہیں مچھلی کو. حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو عام طور پر کہا جاتا ہے. حیتان اور احوات اس کی جمع ہے. حیتان اور احوات. تو حوت ایک بڑی مچھلی یا مچھلی، اور حیتان اور احوات بہت سی مچھلیاں. اب آ جائیں ناظرین افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے کہا. اس نے کہا. اور ناظرین اس کا مصدر ہے قال یقول قول. قول اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. رأیتہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے آپ نے دیکھا. ارأیتہ، حمزہ داخل ہے اس پر. ارأیتہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا. یہ حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے. ارأیتہ کیا آپ نے دیکھا. قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی، جیسے مثال کے طور پر سورہ ماعون میں ابتدا میں پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. تو ارأیتہ کیا آپ نے دیکھا. اوینا، اوینا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے ہم نے جگہ لی تھی. ہم نے جگہ لی تھی، جگہ بنائی تھی یا جگہ لی تھی. نسیتو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی کہ میں بھول گیا، میں بھول گیا. اب آئیے ناظرین حروف کی جانب. آ
حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، اس کا معنی ہے جب، اس کا معنی ہے جب، اور اس کے بعد ہے الا، یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فا ہے، اس کا معنی ہے پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور انا بھی کلام کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی بھی بے شک تحقیق ہوتا ہے۔ دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ انا جملہ اسمیہ کے آغاز میں آتا ہے اور انا عام طور پر درمیانے جملہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ناظرین آپ دیکھیں کہ 3 اسماء، 4 افعال اور 5 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے، اور ان میں سے صرف ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے قال میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ قاف الف زبر قا، حمزہ زبر آ، را یا زبر رئی، تا را زبر را، حمزہ زبر آ، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، تا زبر تا، ارائیتا، قال ارائیتا، حمزہ دال زیر اذ، حمزہ زبر آ، واو یا زبر وی، نون الف زبر نا، اذ اوینا، اذ اوینا، حمزہ زیر ای، لام صاد زبر لس، صاد خا زبر سخ، را زبر را، تا زیر تی، الی الصخرۃ، اذ اوینا الی الصخرۃ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، فانی، نون زبر نا، سین یا زیر سی، تا لام پیش تل، نسیت ال، ہا واو پیش ہو، تا زبر تا، نسیت الحوت، یہاں رکیں گے تو نسیت الحوت پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ سنائیں گے، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال اس نے کہا، آ کیا، رأیتا آپ نے دیکھا، اذ جب، اوینا ہم نے جگہ لی تھی، الا طرف، الصخرۃ چٹان، فا تو، انا تحقیق، یا میں، نسیتو میں بھول گیا، الحوت مچھلی کو۔ ناظرین و سامعین یہ لفظ بلفظ حرف بحرف ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ اس نے کہا، بھلا دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔
ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، اب تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 60 کی، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں ہم نے ظاہر ہے کہ کافی چیزیں عرض کی، اور ایک جو اس کا واقعہ ہے وہ بھی ہم عرض کر رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دونوں کے دونوں تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اور حضرت خضر نے کہا کہ تمہاری زمین میں سلامتی کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنو اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں گا کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس علم کی مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کے علم سے ایسا علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایسا علم ہے جو اس نے آپ کو سکھایا، اس کو میں نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ اگلی آیت میں یہ ساری آیات اس کا ترجمہ آپ جب پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یہ سب ذکر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے ایک بندے کے پاس کہ جسے اللہ رب العالمین نے علم لدنی عطا فرمایا، یعنی علم لدنی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین، یعنی جس شخص نے کہیں سے پڑھا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اسے علم عطا فرمایا ہو، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم لدنی عطا فرمائے، پھر وہ اسرار، وہ رموز کھلتے ہیں کہ کیا کہنا ہے۔ تو اب اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ہو کر جب سیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، تو جواباً کیا کہا، کیا فرمایا کہ میں صبر کر لوں گا، اور آپ مجھے اپنی نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے، میں آپ کی جو ہے وہ فرما برداری کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ کسی سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں جو آپ کا استاد ہوتا ہے تو پھر ادب احترام بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے یہاں استادوں کا جو ٹیچرز ہیں ان کا ادب و احترام مفقود ہو گیا ہے، اور میں نے یہ اپنی زندگی سے بھی سیکھا ناظرین، اپنے ہر دور میں جب میں پڑھ رہا تھا، پڑھ تو ابھی بھی رہا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا علم جتنی بھی محنت کر لیں، علم نافع اس وقت تک نہیں آتا جب تک استادوں کا ادب نہ ہو، اور استادوں کے ادب سے پھر وہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ادب کرنے والا ہے وہ جانتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب؟ جس کے پاس ادب ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اسے اللہ رب العالمین ہر چیز عطا فرمائے گا۔ جو بے ادب ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ تہی دامن ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر وقت آتا ہے کہ اس سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگے، ان کے پاس کشتی نہیں تھی، اور ان کے پاس سے کشتی گزری تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کو سوار کر کے لے جائیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر اجرت کے ان کو سوار بھی کر لیا۔ پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس نے سمندر میں 1 یا 2 چونچیں ماریں۔ بس خضر نے کہا کہ مجھے اور تمہیں علم دینے سے اللہ کے علم میں سے صرف اتنی کمی ہوئی جتنی اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے کمی ہوتی ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ پھینک دیا۔ اس کا ذکر بھی اگلی آیت میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا، کیونکہ ان کے سامنے بظاہر یہ عمل شریعت کے موافق نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً اعتراض کیا۔ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ اپنے سامنے شریعت کے موافق اگر عمل نہیں دیکھیں گے تو فوراً وہ بات کریں گے، ان کا منصب ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے ایک تو بغیر کسی اجرت کے ہم کو کشتی میں سوار کیا، اور آپ نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تاکہ آپ اس میں بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس چیز پر میری گرفت نہ کریں جو میں بھول گیا ہوں۔ بس پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہوا، پھر آپ نے کہا کہ اب نہیں ہوگا، پھر دونوں چل پڑے۔ اب ایک مقام پر دیکھا دونوں نے کہ ایک لڑکا دیگر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اوپر سے اس کے سر کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دڑ سے تن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بظاہر یہ جو عمل تھا شریعت کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو مارنا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی صبر نہیں کر پائے۔ فرمایا کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ نے بے قصور لڑکے کو کسی حق کے بغیر قتل کر دیا۔ اس کا ذکر بھی اگلی آیات میں آئے گا۔ حضرت خضر نے پھر یاد دلایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ابن عیینہ نے کہا کہ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں پہلے جملے سے زیادہ تاکید ہے۔ پھر آپ نے معذرت کی، پھر وہ دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ بستی والوں کے پاس پہنچے، اور دونوں کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو ان بستی والوں سے میزبانی طلب کی۔ انہوں نے مہمان نوازی سے میزبانی سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہماری خواہش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے حتیٰ کہ ان دونوں کے مزید واقعات بیان کیے جاتے۔ ناظرین، ان احادیث کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس شخص سے ملاقات کرنے مجمع البحرین گئے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ بنو اسرائیل کے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، کیونکہ پہلے معاملے میں ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حرب بن قیس بن حصن فزاری نے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ حضرت خضر نہیں تھے، کوئی اور شخص تھے، اور دوسرے معاملے میں حضرت ابن عباس سے نوف بکالی نے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ بنو اسرائیل کے موسیٰ بن عمران نہیں تھے، کوئی اور موسیٰ تھے۔ لیکن جمہور کے مطابق یہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران علیہ السلام، جو بنو اسرائیل کے، جو آپ کو ہی معلوم ہے مشہور نبی ہیں، رسول ہیں، جن پر تورات نازل کی گئی، وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جن سے ملاقات کرنے کے لیے، جن سے سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ اس کے بعد ناظرین سورہ کاف کی آیت نمبر 61 کی ہم تفسیر عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جاب کاملہ جی سنائیے۔ جاب کاڑا سے۔ سنائیے بیٹا۔ قال ارأیت، بیٹا بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ حوت نہیں، حوت یعنی بالکل ساکن کریں گے، آواز یعنی تا پر حرکت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، لیکن تھوڑا تیز نہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ یہ ہینا فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔
جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان والا سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ترجمہ. کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا میں مچھلی ہی بھول گیا. جزاک اللہ خیر. حوت نہیں، حوت یعنی تا کو بالکل ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.